قیامت کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پیٹ تک اور کسی کا منہ تک آئے گا۔ اس دن کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولادوں سے بھاگے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کو ہوش نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیب لوگ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا، عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ جس نے اپنی ریاست میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ دوسرا، نوجوان جس سے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری تھی۔ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ جسم میں طاقت سے بھرا ہوتا ہے اور دل بڑی تمنائیں ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اس کو خواہش پوری کرنے کو کہتا ہے اور اسی کا شیطان پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لیکن ایسے وقت کو جو شخص شیطان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے اور اللہ کے لمحے دکان میں ہو یا مکان میں ہو یا شریعت کے بتائے ہوئے حکم کے حساب سے ہی چلتا ہے، تو قیامت کے اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرا، وہ شخص جو مسجد میں دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے اور دنیا کے کاموں میں لگ کر بھی وہ نماز میں غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے یہ کاموں میں اس طرح پورا کرتا ہے کہ نماز ادا کرنے کا یہ کام رکاوٹ نہ بنے۔ وہ 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوست بنے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ دین کے کاموں کو آگے بڑھایا جائے، اور جب وہ جدا ہوتے تب بھی اسی حال میں ہوتا ہے کہ دین کے کام کو انجام دیا جائے گا۔ پانچواں، وہ شخص جو زنا بدکاری کرنے سے بچے، جس کو کوئی حسینہ و خوبصورت عورت گناہ کرنے کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کے پاس نہ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کا اتنا ڈر کہ موقع ملنے کے باوجود بھی گناہ کرنے سے بچے۔ چھٹا، وہ شخص جو چھپ کر صدقہ کرے، یعنی ایسا شخص جو اتنا چھپ کر خرچ کرے کہ دایاں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بایاں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، مطلب کہ یہ کہ صدقہ لوگوں کو بتانے اور جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہ، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے روئے۔ وہ شخص جو جب بھی اکیلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور احسان کو یاد کرے روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کر روتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ذلت سے، رسوائی سے بچائے اور جنت کا حقدار بنائے۔